السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہم ایک مرتبہ پھر حسب وعدہ فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ جیسا ہم نے بتلایا تھا انشاءاللہ اسی موضوع پہ آج ہم شیخ سے گفتگو کریں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وبا نے ہم تمام لوگوں کو جس طرح سے اپنے گھروں میں بند رکھا، یہ سلسلہ تھمسا گیا تھا۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ہماری گزارش قبول کی اور ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا شیخنا۔ تو آپ اب ہمارے محلے میں آ گئے ہیں پھر اور اس میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایک اہم بات، اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایک مرتبہ پھر سے شیخ کا پڑوسی ہو گیا ہوں، تو استفادہ کا انشاءاللہ راستہ زیادہ نکلے گا اور مختلف طریقے سے انشاءاللہ ہم شیخ کو اس طرح کے معاملات میں زحمت دیتے رہیں گے۔ دوستو، ہم تمام جانتے ہیں کہ کسی بھی میدان کے جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان سے استفادہ کرنا، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا بعد کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ علم کی وسعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہا نہیں جا سکتا کہ علم میں کیا وسعت ہے۔ بحر لا ساحل لہ، ایک ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ شیخ اپنی زندگی کی ساری بہاریں اسی کی نظر کرتے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کتابوں میں گزاری ہے۔ ایسے میں اگر ہمیں شیخ ملتے ہیں جن سے ہم یہ جان سکیں کہ طالب علم کو کن کتابوں کا مطالعہ بہر صورت کر لینا چاہیے، مختلف علوم و فنون کی کن کتابوں کو طالب علموں کو پڑھ ہی لینا چاہیے، شیخ کی نظر میں ایسی کون سی کتابیں ہیں جو اتنی اہم ہیں کہ انہیں بہر صورت پڑھ لیا جانا چاہیے، یہ دراصل بنیادی موضوع یہ ہے جس پہ ہم انشاءاللہ شیخ سے گفتگو کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ باتیں پھر جب ہوتی ہیں تو ہونے لگتی ہیں۔ تو شیخ، سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا شکریہ، اللہ تبارک تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا الحمدللہ پھر ملنے کا موقع دیا، ماشاءاللہ بارک اللہ، سایہ تادیر ہم پہ قائم رکھے اور ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ اب تک کی پوری زندگی کتابوں میں گزاری ہے۔ کتاب آپ نے لکھی بھی ہے ماشاءاللہ اور تحقیقیں بھی کی ہیں آپ نے ماشاءاللہ کتابوں کی، اور سچی بات یہ ہے کہ مخطوطات سے آپ کا جو رشتہ رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے ایک پوری جنونی کیفیت میں اپنا وقت لگایا ہے، اور عالم اسلام کی جو لائبریریاں ہیں اس سے جس طرح سے آپ واقف ہیں الحمدللہ، بلکہ جو دوسری زبانوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ آپ کی جس طرح سے نظر ہے، ایسے میں انشاءاللہ ہم بہت بہتر طریقے سے استفادہ کر سکیں گے اور ہم طلباء یہ جان سکیں گے کہ کون کتابیں ہمارے لیے انتہائی درجے میں اہم ہیں، جن کو اس مرحلے میں خاص طور سے جب آدمی طالب علمی کی زندگی میں جی رہا ہو یا اس سے نکلنے کے بعد ابھی وہ بہرحال جوان ہو، جب وہ پڑھ سکتا ہے، وقت لگا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، تو کون سی کتابیں ہیں جنہیں بہر صورت پڑھ لینا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیخ، سب سے پہلے ایک نمبر پر کوئی کتاب آپ کی نظر میں آتی ہو جس کو طالب علم کو پڑھ لینا چاہیے؟ دیکھیے، بطور تمہید چند باتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کتابیں لا تعداد و بے شمار ہیں۔ ایک آدمی لائبریری میں جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھے کیا نہ پڑھے، اور پھر پڑھنے والے کے بھی مزاج اور رجحانات مختلف ہیں۔ کوئی شخص سیاست سے متعلق پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ادب سے متعلق، کوئی مذہب سے متعلق۔ تو ہمارے جو ابھی اس وقت مخاطبین ہیں وہ ہیں کہ جو ہم جیسے مدارس میں پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور کہیں کسی جگہ مختلف یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں ریسرچ کا کام کر رہے ہیں، یا ایسے لوگ کہ جو اسلامیات اور علوم و فنون سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو کتابیں مختلف زبانوں میں بھی ہیں، یعنی اردو کی کتابوں پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، عربی، انگریزی اور دوسری زبانوں کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ان کتابوں کا ذکر نہ کروں کہ جو بحیثیت مساعد کتب کے ہمارے علوم اسلامیہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر ایسے تفسیر کی کتابیں بے شمار ہیں، آپ ظاہر ہے اس میں تو ہر شخص اپنے اپنے ذوق کے مطابق تفسیری کتابیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے شرح حدیث کی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، موسوعات، اور اسی طرح تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی کتابوں کا ذکر کیا جائے جو ایک جلد سے متجاوز نہ ہو، کیا بات، اور ان کو پڑھنا بھی آسان ہو،
اور اس سلسلے میں جن کتابوں سے میں نے استفادہ کیا یقیناً، مطلب ایسی کتابیں نہیں کہ جو میں نظری طور پر بتا دوں اور میں نے نہیں پڑھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بلکہ ہر کتاب کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کن ابواب و موضوعات پر مشتمل ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. جی بالکل. تو میں نے جہاں تک محسوس کیا کہ ایک طالب علم چاہے جس طرح کا بھی نصاب پڑھے ان مدارس کے اندر یا یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے، تو ان میں پھر بہت سی کمیاں رہ جاتی ہیں، تو ان کو پورا کیا جا سکتا ہے اگر کچھ پورے اسلامی تراث یا ورثہ جو ہے ہمارا 1400 سالہ، تو اس میں جو چنندہ کتابیں ہیں ان کو اگر پڑھ لیا ان کو اگر پڑھا جائے تو ایک تو یہ کہ بصیرت حاصل ہوتی ہے ان فنون سے متعلق، دوسری چیز یہ کہ تنگ نظری جو ہے ہمارے اندر وہ ختم ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے مختلف موضوعات اور علوم و فنون و تحقیقات سے متعلق یہ نہیں کہ موجودہ دور میں یہ کام ہوا ہے، بلکہ یہ سارا پچھلے 1200-1300 سال کے اندر بہت کچھ ہو چکا ہے، اور اس سے بے نیاز ہو کر کے صرف موجودہ دور کے مصنفین یا مؤلفین کو پڑھنا، انہی کو ذکر کرنا یا انہی سے استفادہ کرنا، اگرچہ انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے بہرحال، تو یہ کافی نہیں ہے. تو میں اسی لیے ہمیشہ لوگوں کو جو بھی طلبہ ملتے ہیں یا ریسرچ اسکالر ملتے ہیں ان کو کھینچ کھانچ کر کے ان پرانی اور تراثی کتابوں کی طرف لے جاتا ہوں، بنیاد کی جو جی کیا بات کہ ان کو اگر آپ پڑھیں گے. مثال کے طور پر اب پہلی کتاب میں ذکر کرتا ہوں، مقدمہ ابن خلدون ہے. مقدمہ ابن خلدون بہت مشہور کتاب ہے، بلکہ بعض جگہوں پر نصاب میں بھی داخل ہے، بعض اس کے ابواب و فصول. وہ کتاب پوری تاریخ انسانی میں یعنی سوشیالوجی اور علم الاجتماع جس کو کہا جاتا ہے، یا اسی طرح سے سیاسیات کے باب میں، یا تہذیب و تمدن و اس کے ارتقاء سے متعلق، یا مختلف علوم فنون و ان کے ارتقاء سے متعلق، یہ کہیے تو مطلب وہ کتاب بنیاد اور اساس کا کام کرتی ہے، بلکہ اس کو فلسفہ تاریخ اور سوشیالوجی کا بانی قرار دیا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو اس نے بڑی کتاب لکھی تاریخ کی، تو اس میں ایک جلد جو ہے اس کی مقدمہ ہے، اور اس کے اندر 6 بنیادی ابواب ہیں. تو اگر پوری کتاب ممکن ہو تو وہ بھی پڑھیں، اس لیے کہ سارے اس کے افکار و خیالات سے مستفید ہوں گے، اور اگر نہیں تو کم از کم اس میں سے جو 6واں باب ہے جو اسلامی علوم فنون اور مختلف علوم فنون اور اس کے تعلیم اور اس کے تعلم اور اس طرح سے عربی زبان سیکھنے، عربی ادب کا مطالعہ کیسے کیا جائے، یا سارے فنون پر اس نے تبصرہ کیا ہے اور جچا تولا تبصرہ کیا ہے اور جائزہ لیا، تو وہ بھی پڑھیں. اور اس سے اسی طرح سے جو اس نے حکومت سے متعلق کیسے بنتی ہے کیسے بگڑتی ہے، بلکہ بہت سی دلچسپ باتیں اس نے لکھی ہیں. مثلا کسی بھی حکومت کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ اس کی بھی عمر ہوتی ہے جیسے انسان کی عمر ہے، تو 100 سال سے متجاوز نہیں ہوتی وہ عمر. عام طور پر اس نے بہت سی حکومتوں کا جائزہ لے کر کے دکھایا اس نے. تو یہ سب آ رہا ہے، اور اگر اس کی تلخیص اردو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سارے لوگ وہ عربی میں پڑھیں، اور یہاں کتابیں بھی اکثر میں عربی کی ذکر کروں گا. لیکن ایک کتاب ہے چھوٹی سی افکار ابن خلدون کے نام سے، مولانا محمد حنیف ندوی کی، تو وہ اس کتاب کا تقریباً خلاصہ ہے، اہم مباحث کی طرف اشارہ ہے. تو مطلب اس کتاب کا یہ جو کتاب ہے محمد حنیف افکار ابن خلدون، وہ خلاصہ ہے. کیسا خلاصہ؟ یعنی خلاصہ یہ کہ اس کے اہم مباحث اور مختصر انداز میں انہوں نے کیا ابن خلدون نے لکھا ہے کسی بھی موضوع سے متعلق، سیاست حکومت سے متعلق. میرے پوچھنے کا مطلب اصل یہ تھا شیخ کہ جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب آپ خلاصہ بیان کرتے ہیں تو خلاصہ بیان کرنے والا اپنے افکار بھی ڈالنا شروع کر دیتا ہے. نہیں ایسا نہیں کیا زیادہ. افکار ابن خلدون میں صرف انہی کے افکار ہیں، اگرچہ انہوں نے کہیں کچھ نوٹ بھی چڑھایا ہے، اس پر کچھ اضافہ کیا ہے، اس پر بلکہ کہیں تنقید بھی کی ہے. تو وہ ہمارے وہ احباب جو ڈائریکٹ عربی سے استفادہ نہیں کر سکتے اور اگر وہ اردو جانتے ہیں تو وہ محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو افکار ابن خلدون ہے، اور الحمدللہ میں نے استفادہ کیا، بلکہ زبان و بیان کا جو معیار ہے ان کا، اور وہ جو پورے باب کو جس خوبصورتی سے مطلب ملخص کر کے پیش کر دیتے ہیں، تو جو لوگ اردو جانتے ہیں عربی سے ڈائریکٹ استفادہ نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ استفادہ کر سکیں گے افکار ابن خلدون سے، جو عربی جانتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ کتاب اگر پڑھیں گے تو ان کو بہت سی جہتیں معلوم ہوگی مختلف علوم فنون کی، ہر فن کا ارتقاء اور علمی ارتقاء. یعنی ایک ایسی کتاب جو مطلب اپنے آپ میں بہت اہم ہے، تعلیم کے باب میں، سیاست کے باب میں، اس طرح سے علوم فنون ان کے ارتقاء کے باب میں، اس طرح سے مختلف سوسائٹیاں کیسے بنتی ہیں، بگڑتی کیسے ہیں، اسی طرح سے اقتصادیات کے باب میں، معاشیات کے باب میں
کون سی وجوہ ہیں جو کسب کے ہیں اور اس کے بعد پھر کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو زوال کا سبب، مگر انہیں ہر موضوع پر تقریباً اس شخص نے غور و فکر کر کے خود پہلی مرتبہ زبردست مطلب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی ایسے ہی وہ سوشولوجی کا امام نہیں مانا جاتا ہے یا بنیاد گزار نہیں مانا جاتا. بالکل یہ تو مطلب اس کی پھر مغربی زبانوں میں سارا ترجمہ بھی ہو، انگلش میں بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کا ترجمہ موجود ہے ماشاء اللہ پڑھ سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس پہ پھر مطلب مباحث بھی بہت ہوئے. ابن خلدون کے افکار و آراء پہ بھی مطلب بہت جائزہ بھی لیا، کتابیں بہت ہیں ماشاء اللہ. بنیادی طور پہ پہلی کتاب جو شیخ کی نظر میں جس کو شیخ ریکمینڈ کرتے ہیں، جس کو شیخ نے پڑھا اور اثر قبول کیا ہے، مقدمہ ابن خلدون ہے. ہم انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں. شیخ دوسری کتاب جس کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے، دوسری کتاب ہمارے ہندوستانی جو بہت مشہور مفکر اور عالم ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی، 12ویں صدی ہجری کے 1176 میں وفات ہوئی. اور علامہ ابن خلدون کی وفات میں نے نہیں ذکر کی، 808 ہجری میں. 808 ہجری. تو اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ متاخرین کے یہاں اوریجنلٹی نہیں ہے، اصالت نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہے، جدت نہیں ہے، تو یہ دونوں متاخرین میں سے ہیں. اور دونوں کے یہاں جدت اور اصالت، دونوں کے یہاں بالکل جدت اور اصالت کا بالکل اوریجنلٹی ایسی ہے کہ وہ جتنے افکار ہیں سب پہلی بار انہوں نے بہت سے افکار ایسے پیش کیے. تو وہ دوسری کتاب شاہ ولی اللہ کی جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حجت اللہ البالغہ. حجت البالغہ بے نظیر کتاب ہے اور اس کے 2 پارٹ ہیں بنیادی طور پر. تو پہلے حصے میں انہوں نے بنیادی اور اصولی مباحث ذکر کیے، دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اس کے ارتقاء کے بارے میں، اس میں کس تبدیلی و تحریف پیدا ہو جاتی ہے، اس کے کیا اسباب و عوامل ہیں، اس طرح سے شریعت کے جو مختلف پہلو ہیں. یہ بنیادی اصولی مطلب امت مسلمہ کے اندر مختلف فرقے کیسے پیدا ہوئے اور ان میں جو بنیادی مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان اختلافات کے کیا وجوہ اور اسباب ہیں. اور اسی طرح سے یعنی شریعت اور شریعت کے تعلق سے جتنی چیزیں، مذہب، شریعت، معاشرہ، سوسائٹی، اس کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہ انہوں نے ذکر کی ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا. تو یہ جو اس میں نصف اول ہے یہ بہت اہم ہے. نصف ثانی میں یہ کیا انہوں نے کہ جتنے احکام شریعت ہیں مختلف ابواب میں، عبادات، معاملات، اخلاق اور سیاست سے متعلق، تو ان میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کی حکمتیں بیان کی، اسرار شریعت جن کو کہا جاتا ہے. تو وہ صرف اسرار شریعت کی کتاب نہیں، وہ دوسرے حصے میں اسرار شریعت ہے، لیکن پہلے حصے میں بنیادی اصولی بنیادی مباحث ہے. اور اس کی زبان بھی جو ہے بہت اچھی اور یعنی مرکز معیاری عربی اسلوب میں لکھا گیا ہے. اگر عربی کی اچھی صلاحیت ہو تو وہ اس سے استفادہ کریں گے. عام طور پر بہت باریک باریک حجت اللہ البالغہ کی بات آتی ہے تو چونکہ لگ بھگ جو مدارس ہیں وہاں وہ نصاب میں بھی داخل ہے، اور عام طور پہ جو بڑے دیگج قسم کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے کتاب پڑھانے کے لیے. اور عام طور پہ اساتذہ پہلی کلاس میں یہ بات بتاتے ہیں بہت بھاری کتاب ہے. بھاری کتاب اس لیے کہ اس کے بعد موضوعات ایسے ہیں کہ اگر آپ مثلا علم کلام، تصوف، فلسفہ وغیرہ سے نہیں واقف ہیں تو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو جب جیسے عالم مثال کی بحث ہے اس میں جو شروع ہی میں اب وہ عالم مثال کو انہوں نے اصل میں وہ فلاسفہ کا جو ایک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے عذاب قبر کے اس بات کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، اگرچہ آپ قبر کھود کر کے دیں گے تو کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے وہی عالم مثال کا اس بات اسی لیے کیا. اور یہ فلاسفہ کے ایک گروہ کے اندر ایسا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے پھر وہ گفتگو کی. اور اب وہ ان اصطلاحات میں گفتگو کی، نتیجتاً وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ ان اصطلاحات سے واقفیت نہیں. اور شیخ جب آپ ایک طالب علم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب آپ بطور خود پڑھیے، آپ کو پڑھ لینا چاہیے، بہت اہم کتاب ہے، تو کیسے استفادہ کریں گے؟ ان کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے اس کتاب سے فائدہ اٹھانے؟ اگر وہ مطلب ویسے تو ڈائریکٹ ہی پڑھیں، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کئی اردو ترجمے، 6-7 اردو ترجمے. کوئی ترجمہ آپ کی نظر میں مستند ہو؟ اس کا ایک ترجمہ مولانا عبیداللہ سندھی نے بھی کیا تھا، لیکن کروایا تھا کسی سے، وہ چھپا تھا، وہ اچھا تھا. عبیداللہ سندھی صاحب پہ تو یہ الزام ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو، خود اپنے افکار کو انہوں نے شاہ ولی اللہ کے افکار بنا کر پیش کر دیا. وہ جو ایک کتاب ہے ان کی شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ، تو اس میں انہوں نے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کی سوچ ہے اپنی، وہ شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی ہے، اور اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں بہت سے دیوبندی علماء بھی، اہل حدیث علماء بھی. لیکن یہ ایک طرف ہے ایک چیز. اور کسی بھی مصنف کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، میں نے یہ جو دونوں کتابیں ریکمینڈ کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی پڑھیں اور ہر چیز پر آمنا و صدق نہ کریں. کیا بات ہے، تنقیدی نگاہ سے بھی پڑھیں، اس میں کچھ غلط معلومات ہو اس کا جائزہ لیں، اس کا تبصرہ کریں. جب یہ بات آئی ہے شیخ تو ایک بات ذہن میں اور آئی، اس طرف آ کر کے ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جب اچھی طریقے سے سامنے آ چکی ہیں، لائبریریوں میں موجود ہیں، لوگوں تک پہنچ چکی ہیں، اور حجت اللہ البالغہ میں جو مباحث ہیں وہ مباحث ان کے یہاں بھی ہیں، زیادہ وضاحت سے ہیں،
چیزیں ہیں. خوبصورتی سے ہیں تو کیوں مطلب حجت اللہ البالغہ کو ڈھویا جائے یا زبردستی ماتھا پیچی کی جائے؟ دیکھیے ہر کتاب کی اپنی اپنی خصوصیت ہے اور اپنی اہمیت ہے. ایسا نہیں کہ اب وہ حجت اللہ البالغہ کی اہمیت گھٹ گئی ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابوں سے, یا مقدمہ ابن خلدون کی اہمیت ختم ہو گئی کسی دوسری کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے. ہر ایک کے اندر کچھ ایسے مباحث ہیں کہ جو اوریجنل ہیں اور نئے انداز میں. اچھا انہی میں کچھ مباحث ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں سے ماخوذ ہیں. مثلا اسی میں اسباب اختلاف فقہا سے متعلق جو مطلب جو گفتگو فصل ہے اس میں, ان کے یہاں, جی تو وہ اس کا بڑا حصہ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام ابن تیمیہ سے ماخوذ. اور ابن تیمیہ کے بڑے معتقد بھی تھے, بلکہ ایک رسالہ لکھا انہوں نے مناقب امام ابن تیمیہ پر, الگ سے مستقل ان کے مکاتب میں موجود, ہم لوگوں نے بھی ایڈٹ کر کے چھاپا اس کو. تو وہ بڑے معتقد بھی تھے اور یہاں بڑے یعنی ایک عرصے تک وہ جب حجاز میں تھے تو ان کے جو استاد تھے ابو طاہر کردی, تو ان کے والد ابو طاہر کردی کے والد نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں ابن تیمیہ کے مناقب فضائل وغیرہ بھی بیان کیے. تو ان کو پتہ تھا ابن تیمیہ کے تراث کا بھی. اور ایک عالم تھے مولانا محمد اویس ندوی نگرامی, تو انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا الفرقان کے شاہ ولی اللہ نمبر میں, تو اس میں دکھائی کہ ابن تیمیہ کے اثرات شاہ ولی اللہ پر کیا پڑے, اور بہت سی کتابوں میں جو انہوں نے لکھا. بلکہ ان کی ایک کتاب جن کے بارے میں بعض لوگ تو شک کرتے ہیں, لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو وہ البلاغ المبین, تو وہ تو بلاغ المبین تو تقریباً وہ اقتضاء الصراط المستقیم کی تلخیص اور اس کے مباحث کا, لیکن بعض لوگ اس میں شک کرتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ بلاغ المبین کے جو مباحث ہیں وہ خود شاہ ولی اللہ کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شک کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط وہ وجہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کی طرف سب انتساب کرتے ہیں, اہل حدیث بھی, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, تو ہر ایک ان کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا کتابیں بھی مختلف شاہ ولی اللہ کی ایسی ہیں کہ وہ ایک ایک موضوع سے متعلق ان کے تائید بھی کرتی ہیں, تو اب کھینچتان کر کے لوگ شاہ ولی اللہ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان کی جو یہ حجت اللہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے, شک ہے, مگر اسی میں بعض باتیں ایسی لکھی ہیں کہ جو بڑے معتقدین ہیں ان کو بھی عجیب غریب معلوم ہے. مثلا اب وہ امام ابن تیمیہ کی جو بہت مشہور بحث ہے, اور وہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد, کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی جگہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے, اور اس کی حرمت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے. تو اس چیز کو بالکل شاہ ولی اللہ نے بھی یہی بات لکھی کہ پھر نہ کوئی قبر ہے, نہ مزار ہے, نہ وہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا. تو اب اس کو کیا کہیں گے اس کو, لیکن وہ دیوبندی بریلوی یہ بھی مانے نا, ہم تو مانتے ہیں اس چیز کو. ہاں ماشاء اللہ. تو وہ حجت اللہ البالغہ کے اندر کوئی جامع شخصیت ہو تو مطلب کسی بھی طبقے کے لیے, یا سیکشن جو ہے سوسائٹی کا سیکٹ ہے, مسلک ہے, تو وہ اپنی طرف آسانی سے کھینچنے کی کوشش کرتے. لیکن اب اسی کے مقابلے مثلا بعض کتابیں ہیں, جیسے اب انہیں کی کتاب القول الجمیل ہے. تب القول الجمیل وہ بالکل تصوف اور اس کے جتنے سلسلے ہیں اور اس کے سلسلے میں جو اعمال, اشغال, اوراد وغیرہ ان سب کا بھی ذکر کیا. ان کے تجربات جو جتنے سب اس نے انہوں نے ذکر کیا. اسی طرح تفہیمات الالہی میں بعض مباحث بہت ہی دلچسپ ہیں. لیکن ابھی تو خیر شاہ ولی اللہ پر تو گفتگو بہت لمبی ہو سکتی ہے. کہنا یہ کہ حجت اللہ البالغہ پڑھیں تو حجت اور اس میں مخالف ہے, موافق ہے, کون سی چیز قابل قبول ہے, کون سی چیز نہیں قابل. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, اور ہمارے دوستوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا کہ جب وہ بطور خود پڑھیں گے, ظاہر ہے کہ جو کتابیں ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ان کے پاس اساتذہ ہوں, تو بطور خود جب وہ پڑھیں گے تو ان کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے حجہ کو پڑھنے کے لیے؟ اب اس کے لیے کیا اصل کتاب حاصل کریں. عربی زبان اتنی آتی ہو کہ حجت اللہ البالغہ پڑھ سکتے ہیں. نہیں اگر عربی میں پڑھ سکتے ہیں تو اردو ترجمہ پڑھیں. اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک امریکن اسکالر نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا اس کے پہلے حصے کا, وہ پڑھیں. تو پڑھنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. میں نے جیسے الفہرست ابن ندیم کے بارے میں گفتگو کی تھی تو بتایا تھوڑا بہت وہ رہا ہے حجہ سے, چونکہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو نصاب میں کتاب تھی, تو اردو جو ترجمہ ہے تو جو طالب علم تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے وہ اگر تھوڑی اور محنت کرے تو انشاءاللہ وہ سمجھ لے گا. لیکن جو اردو ترجمہ ہے وہ تو مطلب وہ عربی سے زیادہ مطلب عام حالات میں وہ نہیں. ہاں میں تو یہی بات کہتا ہوں کہ یار بلکہ کسی بھی زبان کی کسی کتاب کو اگر آپ اصل زبان میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ اصل ہی پڑھیں. جب بھی ترجمہ ہوتا ہے تو آپ 3 ترجمے رکھ لیں کسی کتاب کے, تو تینوں میں کوئی کچھ ہوگا. کوئی مثلا علامہ اقبال کے, اس کا بھی ذکر کروں گا, ان کتابوں میں جو پڑھنا چاہیے, لیکن وہ بہت طرح معیاری اور اعلیٰ قسم کے ان کے جو لیکچرز ہیں, ریکنسٹرکشن اور اس کا پہلا ترجمہ کیا تھا نذیر نیازی صاحب. اچھا اب وہ پڑھیں گے تو وہ آدھی سمجھ میں آئے گی, آدھی نہیں سمجھ, اردو دانوں کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. اچھا اسی کا پھر بعد میں جدید
کیا تشکیل یا فکریات اسلام کے نام سے، تجدید فکریات اسلام کے نام سے ایک نیا ترجمہ چھپا ہے پاکستان میں. اب اس کو پڑھیے سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو انہوں نے اصل میں اس انداز میں، اس اسلوب میں اور اتنی اصطلاحات میں گفتگو کی ہے کہ بہت زیادہ آسان کرنا بھی اس کا بہت مشکل ہے مترجمین کے لیے. تو ظاہر ہے کہ فلسفیانہ مباحث ہیں اور میٹا فزکس یہ وہ کیا مطلب کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ ساری چیزیں ہیں. شیخ تو دوسری کتاب جس پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے حجت تھی. تیسری کتاب تیسری یہی لے لیجیے علامہ اقبال کی کتاب جو ریکنسٹرکشن، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. اب جب اقبال کی بات آئی ہے، آپ اس کتاب کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، بہت کنٹروورشیل بک رہی ہے، بہت کنٹروورشل بھی رہی ہے، باتیں بہت ہی عجیب غریب انہوں نے کہیں، لیکن اس میں جو چند چیپٹر ہیں جیسے اجتہاد سے متعلق جو چیپٹر ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ موجودہ دور میں اجتہاد کے بغیر چارہ نہیں، بغیر اجتہاد کے آپ موجودہ دور میں اسلامی قانون کی طرف دعوت یا اسلامی تہذیب اور تمدن اور اس کی سلسلے میں یا اس کی برتری اور افضلیت ثابت کرنے کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی موجودہ دور میں آپ زندہ رہنا ہے، نئے کے پرانے دور میں. تو اس لیے وہ یہ چیپٹر یا اسی طرح سے اللہ کے وجود یا وحدانیت اور اس سے متعلق جو مباحث اس کے اندر ہیں، یا موجودہ دور میں مسلمان مفکرین مختلف جگہوں پر کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، مختلف ممالک کے اندر کس طرح کے رجحانات ہیں، ان پر انہوں نے بہت ہی مختصر اور دقیق انداز میں تبصرہ کیا اور فلسفیانہ انداز میں. ان کے لیکچرز تھے مدراس میں اور انگریزی دانوں کے لیے تھے. تو اب وہ ذہن و مزاج بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ کتاب، اور اس کو ایک بار نہیں، میں نے بھی اس کو 2-3 بار پڑھا ہے، تب کہیں کوئی فصل کوئی چیپٹر سمجھ. شیخ نے بھی 2-3 بار پڑھا ہے، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آیا. اب وہ اسی کا عربی ترجمہ ہے تجدید تفکیر دینی فلسفہ. اچھا عربی پڑھی تو وہ پتہ نہیں بعض چیزیں وہ سمجھ ہی نہیں سکے، معلوم نہیں کیا ترجمہ کر دیا، اصطلاحات ہی ایک دم بدل دی. تو اس لیے کہ کوئی کتاب صرف ترجمہ کا سہارا لے کے نہیں پڑھنا. اس سے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ترجمہ کوئی آسان کام نہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ مترجم ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ مترجم کے لیے مظلومیت یہ ہے اس کی کہ وہ بیچارہ اتنی محنت سے ترجمہ کرتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں، لیکن بہت سے مفکرین یا مؤلفین ایسے ہیں کہ کتاب میں بس انہی کا نام رہتا ہے، مترجمین کا حذف کرتے ہیں. مولانا مودودی کی بہت سی کتابوں کو میں نے دیکھا، سب عربی زبان میں جو ترجمہ ہوئے، انگلش میں ترجمہ ہوئے. بہت ضروری ہے کہ ٹرانسلیشن کس نے کیا وہ لکھا جائے، چونکہ مترجم جو ہے اس کی پوری شخصیت اس ترجمے میں آتی ہے. اس کا کتنا بیچارے کا مطلب کتنی سوزشوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، کتنا دل جلانا پڑتا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے. خیر مترجمین کی بات کر رہے ہیں، موجودہ دور میں یہ صورتحال ہوئی کہ کتاب کوئی لکھتا ہے اور دے دیتا ہے کسی دوسرے کے نام. تو شیخ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، پیسہ دے دیتے سمجھتے ہو گیا تجدید الہیات جدیدہ جو تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے بارے میں جو اقبال کے لیکچرز کا مجموعہ ہے، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، آخرت سے متعلق، اللہ کے وجود سے متعلق، اجتہاد سے متعلق جو اس میں ابواب. آپ اس لیے ریکمینڈ کرتے ہیں شیخ کہ موجودہ حالات میں اجتہاد فکر و نظر پہ انہوں نے جس طرح سے روشنی ڈالی ہے اور آج کے حالات میں اسلام کو کس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے، افادیت کس طرح سے ثابت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے جدید اسلوب اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اسی کی انہوں نے دعوت کی. ریکنسٹرکشن یعنی تشکیل جدید کا اگرچہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، بہت سے سلفی حضرات کہیں گے یہ کون سی تشکیل جدید، عقائد جو ہیں وہ ہیں، عبادات اور مسائل جو ہیں وہ ہیں، اس میں کیا تبدیلی آپ کریں گے. تو تشکیل کا ان کے اندر مفہوم، ان کے ہاں وہ تجدد پسندوں والا مفہوم نہیں، ان کے ہاں مفہوم یہ ہے کہ اس کی تعبیر اور تشریح اور اس کی تلخیص اور یعنی تقریب یہ چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں اب کسی کو معلوم کہہ دیجئے کہ یہ فتاوی قاضی خاں پڑھو، فتاوی قاضی خاں کیسے سمجھ میں آئے گا، اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتی. تو اب وہی قانون کی کتاب موجودہ دور میں جو قانونی اصطلاحات ہیں، جو مختلف جو اس کے بند ہوتے ہیں الگ الگ نمبر، تو اس طرح سے ڈاکومنٹیشن وہ کر کے اور تیار کر کے اور مہذب و ملخص انداز میں دیا جائے تو سب کو سمجھ میں آئے گی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال جس زمانے میں 1938 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اس وقت جس طرح سے عالم اسلام میں ایک نئی روح بیدار ہو رہی تھی، مطلب زندہ اپنی ملت کو کرنے کا ایک جو رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، تو بہت سارے لوگ مختلف سطحوں پہ وہ کام کر بھی رہے ہیں. اس سے پہلے مثال کے طور پر اگر مطلب مصر وغیرہ کی صورتحال دیکھی جائے تو کئی بڑے بڑے علماء ابھر رہے ہیں. ان کے بعد ہندوستان میں بھی ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. تو آخر ایسا کیا تھا کہ اتنی کنٹروورسی ہو گئی ان کی کتاب کو لے کر؟ ان کی کتاب کو لے کے اصل میں بہت سے لوگ تو سمجھے ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ تجدد پسندوں کے خلاف عموماً علماء رہے ہیں، تو علماء چاہے جس مکتب فکر کے، اب انہوں نے بعض باتیں اس میں پالی، مثلا آدم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ پہلا انسان ہو، پہلی مخلوق ہو، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ وہ ایک طرح سے نظریہ ارتقاء یا اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا کچھ علامہ اقبال متاثر بھی تھے بعض جگہوں، وہ جرمنی میں رہے ہیں، یورپ کے اندر ایک عرصہ رہے ہیں، تو اب بعض باتیں اس کی جو ہیں
انہوں نے اخذ کر کے، اور شاعری میں بھی، تو شاعری میں تو خیر اس کا جواز ہے کہ اس میں استعاراتی پہلو ہے وہ، لیکن نثر میں اور واضح طور پر آپ کسی جگہ اپنی فکر لیکچر کے اندر آپ بیان کر رہے ہیں اور اس میں بھی یہ غموض ہو تو یہ مشکل ہے. بہت سے لوگوں نے، علی میاں نے بھی رد کیا، دوسرے بہت سے لوگوں نے. میرا مطلب یہ تھا شیخ کہ لگ بھگ اب 1 صدی ہونے جا رہی ہے تقریباً 1927 ہو گیا، اور مطلب ظاہر 1938 میں وہ مطلب 20 سال کا لے دے کر عرصہ رہ جاتا ہے. نہیں لیکچرز بلکہ 1927 تو لگ بھگ مطلب 1 صدی کا ہونے، 97 98 مطلب 92 93 سال کا عرصہ ہو گیا. تو کیا اقبال نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا امت نے دھیان دیا، کچھ اس پہ کام ہوا، یا ابھی بھی وہ ضرورت بہت کم، اور اس انداز میں نہیں کیا جس انداز میں علامہ اقبال چاہتے تھے. اقبال کی نظر مودودی پہ ہوتی تھی، ان کو ایسا لگتا تھا کہ مولانا مودودی نے بھی اس انداز میں کام نہیں کیا جس انداز میں علامہ اقبال چاہتے تھے، چونکہ ان کا نظریہ جو اصلاح کا ہے یا تجدید کا وہ بالکل مختلف ہے علامہ اقبال کے نظریہ اصلاح و تجدید. تو پھر اقبال کو ایسا کیوں لگتا تھا کہ مودودی میرے فکر و نظر کے حساب سے جیسے کوئی بھی کسی زمانے میں کسی طرح کی کوئی فکر اس کے اندر ہوتی ہے یا کوئی چیز تیار کرنا چاہتا ہے، کوئی انسائکلوپیڈیا تیار کرنا چاہتا ہے، تو ہر طرح کے اہل فکر سے مدد لیتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بالکل پورا کا پورا نائب ہیں وہ ان کے. علامہ اقبال اور مولانا مودودی کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی شاعری دیکھیے، ان کی تحریروں میں جو اسلام کو پیش کرنے کا جس انداز میں جذبہ، اصل میں علامہ اقبال نے عموماً شاعری زیادہ کی، یقیناً ان کا فلسفہ محدود ہے اور فکر بنیادی محدود ہے. وہ چاہتے تھے صرف یعنی مسلم نوجوانوں کو، مسلم قوم کو ایک طرح سے موت کے بجائے حیات کی دعوت دی تھی. انہوں نے کس طرح سے ابھرے، عمل کی طرف آئیں، اور اس کے لیے کوئی پورا فارمولہ نہیں دیا تھا انہوں نے. تو گویا نگاہیں کھول کر کے یہ جو اب وہ جس مکتب فکر کا جو شخص بھی کسی بھی طرح کے احیاء و تجدید کا کام کرے گا تو ایک طرح سے علامہ اقبال کی اس تمنا کو ایک طرح سے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ علامہ کوئی بھی اس لیے علامہ اقبال کی مخالفت نہیں. تو میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا نور بصیرت. لیکن اب بعض باتیں انہوں نے صرف شاعری میں بعض چیزیں کہی ہیں انہوں نے، تو ان کی مخالفت بھی آپ کر سکتے ہیں. مثلا ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد، جس میں وہ فرزند مریم کے صفات. ان اس کیا کلام اللہ کے لیے کیا الفاظ حادث یا قدیم، ہاں کلام اللہ کی ہے کس عقیدے میں نجات. تو اب وہ جس انداز میں استہزائیہ انداز میں ان مباحث کو کہ جن کا تعلق ختم نبوت سے ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ہے یا تو اب پیش کرنا تو شاعری میں چلیے وہ چل گئی بات، لیکن اب اس پر لوگوں نے تنقید شاید ان مباحث کو لے کر کے زیادہ ہنگامہ رہا ہو تو اس کی طرف. لیکن دیکھیے ایک زندہ اور متحرک شخص کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ بھونچال پیدا کر دے. اگر کسی نے کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی تو اس کے اندر کوئی صفت نہیں، وہ تو ایک تابع معمل تھا پرانے لوگوں کا اور اس کے مطابق اس نے بات کی. تو شیخ یہ تیسری کتاب تھی جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں، تشکیل الہیات. یہ سب کتابیں میں ایسے ہی پیش کر رہا ہوں، صرف ایک جلد. جی بالکل، اس سے زیادہ کی کتابوں اور خاص طور سے مطلب یہ آسان بھی ہے، پڑھ لینا. انشاءاللہ انگریزی میں ہے پہلے، بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اور ماشاءاللہ ظاہر جن لوگوں کو انگریزی آتی ہے انگریزی میں پڑھیں. اس میں بھی چونکہ اصطلاحات ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ترجمہ بھی جن لوگوں نے کیا ہے تو چونکہ وہ اصطلاحات کو درست طریقے سے نہیں سمجھ سکے تو اس کی وجہ سے بھی پریشانیاں ہوئی ہیں. اور بہت سی باتیں انہوں نے وہ مغربی فلسفے اور اس کے ان کی اصطلاحات ان کے رد کرنے کے لیے انہوں نے کی، بلکہ بعض ان کے حوالے بھی دیے ہیں. تو اب وہ سب تفصیلات بھی اور جزیات بھی معلوم کرنے کی کوشش کرنی. اور خاص طور سے چونکہ اقبال بنیادی طور پہ وہ فلسفی ہیں، مفکر ہیں اور شاعر ہیں، وہ صحیح ہیں لیکن وہ باضابطہ فلسفی ہیں. علمی طور پر آپ ان سے لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بنیادی باتیں جو ہیں، جیسے آپ وہ بالکل سختی کے ساتھ یعنی قادیانیت یا اس کے خلاف تھے سخت. اسی طرح سے تصوف کی اصطلاحات چاہے جتنی بھی استعمال کی ہو، ابن رومی کو چاہے جتنا پڑھا اور اپنے شہر میں انہوں نے استعمال بھی کیا ہو، لیکن یہ متاخرین کا جو تصوف ہے، الحاد اور وحدت الوجود وغیرہ، اس کے سخت مخالف تھے. بعد میں ایک کتاب چھپی ہے ان کے بارے میں، تاریخ تصوف، وہ بہت مفصل طور پر، بلکہ وہ کہنا ان کا یہ تھا کہ اسی تصوف نے آ کر کے مسلمانوں کے اندر بے عملی کی کیفیت پیدا کر کے. اسی طرح مطلب حدیث اور حجیت حدیث اور سنت کے مقام سے متعلق علامہ اقبال کی بہت صاف اور صریح تحریریں موجود ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا 1938 میں، تو 1938 ہی میں منکرین حدیث میں جو سب سے بڑے مشہور تھے غلام محمد پرویز، انہوں نے 1938 میں طلوع اسلام نکالا.
تو طلوع اسلام میں علامہ اقبال کی تصویر دے کر کے اور ان کے اشعار دے کر کے وہ یہ دکھانے کی کوشش کی وہ بھی منکرین حدیث اور یوں لوگوں کو ایک طرح سے مطلب گمان بھی گزر گیا. بلکہ یہ بات آگے شک تو کچھ لوگ ہیں ہمارے دوستوں میں جن کے ذہن میں ایک طرح کا وسوسہ ہے اور وہ مختلف حالات میں اپنے ان وساوس کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ اقبال نے باضابطہ طریقے سے مرزا غلام محمد قادیانی سے بیعت کی تھی یا وہ اس کی مطلب بالکل ہی غلط بات ہے. بالکل غلط بات. تاریخی حقیقت نہیں ہے. اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو لوگوں نے کی ہے. ان کا تعلق جو قادیانی سے تھا کچھ نہیں. ایسے بحثت اس لیے کہ اس زمانے میں اس نے دعویٰ کیا, مہدیت کا دعویٰ کیا, اصلاح کا دعویٰ کیا, اور وہ سب لوگ شروع میں دھوکے میں سب لوگ اس لیکن جب وہ 1891 میں وہ کھلا ہے, اس نے جب کھل کر کے باقاعدہ مہدویت کا دعویٰ کیا اور نبوت اور اس کا, تب اس کے سارے لوگوں پر حقیقت کھلی. کتنے شروع میں اس کے ساتھ راہ و رسم رکھتے تھے علماء دیوبند میں, علماء احناف میں, لیکن جب وہ حقیقت کھلی تو پتہ چلا. بلکہ بہت سے لوگوں کو تو پہلے سے شبہ ہو گیا یہ گڑبڑ کرنے والا ہے کچھ. کیا بات ہے. ورنہ براہین احمدیہ جب لکھنے کا اس نے پلان بنایا تھا تو سبھی لوگوں نے تائید کی تھی. اور جس مسلمان کو اسلام سے, پیغمبر اسلام سے محبت, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال وغیرہ بڑے زیرک تھے اور جانتے تھے کہ کون سی چیزوں سے, یعنی بنیادی کوئی ایک چیز ہے اس سے کتنا دور رس اثر ہوگا. تو اسی لیے قادیانیت کے سخت خلاف, تصوف میں جو یعنی منحرف تصوف ہے اس کے سخت خلاف, اسی طرح سے انکار حدیث کے سخت خلاف انہوں نے, اور بھی دوسرے. اچھا اسلامی قانون, اب وہ بھی جو مختلف مکاتب فکر کی فقہ ہے ان سے ایسا قانون کے جو موجودہ دور میں قابل تنفیذ ہو اسلامی حکومت کے لیے, یہ سب سارا یہی چیزیں, یعنی ایسی اصولی بنیادی چیزوں کے بارے میں انہوں نے سوچا اور اس کی دعوت کی ہے. افسوسناک بات یہ ہے لیکن افسوس کے لوگ جب تک کہ جزئی کی طرف لا کر کے یہ اپنے معیار کے مطابق تولتے نہیں کہ یہ فلاں مکتب فکر کے اس میں سانچے میں ٹھیک سے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے اور اس وقت قابل قبول ہے یا نہیں قبول ہو, یہ بالکل بیوقوفی کا طریقہ ہے. افسوسناک بات تو یہ ہے کہ شیخ وہ مطلب ایک پوری مملکت کے مطلب روحانی بانی بھی, مطلب فکری بانی بھی مانے جاتے ہیں. عام طور پہ لوگ اس مسئلے پر تو گفتگو ہو سکتے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود مطلب ان کے فکر و بصیرت کی بنیاد پہ جس طرح سے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا وہی افسوسناک حد تک نہیں ہو پایا. تو شیخ کوئی ہم لوگ چوتھی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. اب وہ تصوف کا ذکر ہی کیا تھا, کتاب علامہ ابن الجوزی کی تلبیس ابلیس, وہ جس نے بھی پڑھی اس کی آنکھ کھل گئی ہے. بہت سے لوگوں کو تصوف اس کے جو خرافات اور اس کے زمین میں جو چیزیں ہیں وہ ان کی حقیقت نہیں معلوم ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو زہد و تزکیہ نفس اور یہ ذکر اذکار اور اوراد کا. تصوف دراصل یہ فلسفہ ہے جو متاخرین کے یہاں بن گیا. ابن عربی اور ان کے بعد انہوں نے اس کو ایک دین الگ بنا دیا. دین کیا مطلب, بلکہ وہ سارے ادیان سے اصل میں کوئی مخالفت بھی نہیں ان کی. اسی لیے آپ دیکھیں گے متاخرین کے یہاں سارے مذاہب اور سارے ادیان اور سارے ان کے لوگ ان کے. اور پھر دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوا تصوف کا, شیعوں کی طرح سے تشیع کا, ان دونوں کا, کہ یہ جو مسجدوں کی جگہ مزار بن گئے, بالکل مطلب بس وہ مرکز توجہ بن گئے. بالکل وہیں جائیے, آپ کو کوئی مراد پوری کرنی ہو, نظر و نیاز کرنا ہو, ثواب حاصل کرنا ہے, کچھ چلے جائیے وہاں. مرکزیت ہی بدل دی گئی. بالکل, یعنی مسجد کی جو مرکزیت تھی اس کو تبدیل کر کے مزاروں کی شکل دینے میں یہ تصوف اور تشیع ان دونوں کا. تلبیس مطلب تلبیس ابلیس میں ایسا کیا ہے کہ آپ تلبیس ابلیس میں انہوں نے صرف تصوفی پر نہیں تنقید کی, صوفیہ پر, ہر جماعت یا ہر گروہ پر تنقید, ان کے اندر کیا خامیاں پائی جاتی, حتیٰ مفسرین کے یہاں, محدثین کے یہاں, فقہاء کے یہاں, اور اسی طرح سے متکلمین کے یہاں, جن کے یہاں جس طرح کی گڑبڑیاں ہیں, جو گمراہیاں ہیں, وہ تو تصوف پر چونکہ تو آدھی سے زیادہ کتاب تصوفی کے تنقید میں ہے, اور ان کے یہاں جو چیزیں خلاف سنت اور بالکل بعض چیزیں تو ایک دم شرکیات تک پہنچ جاتی ہیں, ان کا تفصیلی ذکر ہے. تو اس لیے وہ کتاب علامہ وہ اس میں نفسیاتی تجزیہ وغیرہ, نفسیات, انہوں نے یہ کیا ہے کہ یعنی ہر صاحب علم یا اس گروپ میں جو اچھی باتیں ہیں بری باتیں دونوں کا ذکر. کیا بات ہے. یعنی انہوں نے کوئی جانبداری نہیں برتی, حتیٰ کہ اصحاب الحدیث پر بھی, اہل الحدیث پر ان پر بھی تنقید کی. وہ صرف لکیر کے فقیر رہتے ہیں, ضعیف موضوع حدیثوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے ان کو, اور ہر چیز بظاہر اپنا مان کر کے وہ چلے جاتے ہیں. اس کو فقہ پر یہ تنقید کی, یہ اتنا دور چلے گئے, ان کو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے, صحیح حدیثیں اس موضوع سے متعلق قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہتے, تو کوئی گروہ بچا نہیں ان کی تنقید سے. لیکن اب اسی تنقید میں بعض چیزیں وہ اچھی بھی کرتے ہیں, بعض چیزیں ان کے خلاف بھی آپ بتا سکتے ہیں پڑھنے پر. لیکن یہ کہ وہ کتاب بصیرت افروز کتاب ہے. مولانا علی میاں بتاتے ہیں کہ جب یہ کتاب پڑھی تو بالکل میرے ذہن کے اندر ایک دم بھوچال آ گیا کہ یہ کیا. جب وہ پڑھی تو وہ جتنا زیادہ ہمارا وہ تھا وہ کم ہو گیا, بہرحال تھوڑا معتدل اس پر آ گیا. کیا بات ہے.
یہ نہیں کہ تو اتنا فائدہ ہوا ماشاءاللہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ مطلب چوتھی کتاب ہے جس کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تلبیس ابلیس کو پڑھ لینا چاہیے. مجوسی کی بہت مشہور کتاب ہے اور ماشاءاللہ ہر جگہ دستیاب ہے، ہر طرح کے تراجم موجود ہیں ماشاءاللہ. عربی بھی بڑی پیاری ہے ان کی، تو آسانی سے انشاءاللہ جو لوگ استفادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور دیکھیے صرف سنیے نہیں، جو کتابیں ہیں لکھیے، اور موبائل پہ جو گفتگو ہو رہی ہے 20-22 حلقے بنائیں گے تب بھی کتابیں نہیں وہ کتابیں شاید جنہوں نے آپ پہ اپنے اثرات آپ نے پڑھا، آپ کو لگا ہو کہ یار یہ کتاب تو ایسی تھی کہ مثال کے طور پر کیا اگر اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا تو ہو جائے اور لوگوں تک پہنچی چاہیے، پڑھ لینا چاہیے لوگوں کو. مطلب ہم انہی کتابوں کے بارے میں بات کریں. 5ویں کتاب ایک کتاب اور وہ شاطبی، علامہ شاطبی بہت مشہور ہیں، تو ان کی 2 کتابیں بہت معروف ہیں. ایک بدعت اور اس کی تاصیل سے متعلق الاعتصام، بعد میں جس نے بھی 795 میں ان کی وفات ہے. تو آج تک جس نے بھی بدعت اور بدعت کی حقیقت اور بدعت کے اثرات اور بدعت کیا چیز ہے کیا بدعت نہیں ہے، سنت و بدعت کا فرق، اس میں یہ بنیادی کتاب الاعتصام. ہاں وہ اور ابن خلدون ایک ہی زمانے کے. تو یہ، اور دوسری ایک کتاب ہے تو وہ بڑی کتاب، لیکن اس کا جو ایک مبحث ہے جو اوریجنل مبحث ہے وہ ہے اصول فقہ کی کتاب الموافقات کے نام سے. لیکن اس میں جو مقاصد شریعت سے متعلق جو گفتگو والا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے. وہ میرے خیال سے 200 صفحے 150 صفحے، اور عام طور پہ لوگ الگ سے نکال کر کے الگ سے بھی چھاپتے ہیں. اس کو پڑھنا چاہیے. اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے، جیسے الاعتصام سے سمجھ میں آئے کہ بدعت کیا ہے کیا نہیں ہے، اور بدعت اور استحسان میں، بدعت اور دوسری کسی چیز میں التباس جو ہوتا ہے تو اس کا فرق انہوں نے بیان کیا. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے مقاصد شریعت، یعنی شریعت کے بنیادی اغراض و مقاصد کیا ہیں وہ انہوں نے بیان کیے. اور اس میں مطلب کہ حفظ النفس، حفظ العقل، مال، اسی طرح سے عرض، اور یعنی ان چیزوں کی حفاظت پر مبنی قانون ہے شریعت. اور بلکہ کسی بھی شریعت یا قانون میں وہ یہ اس کی بھی قید نہیں لگاتے کہ اسلامی میں ایسا ہے. کوئی بھی قانون کہیں کسی جگہ بنایا جائے، یہ بنیادی جو 5 ہیں یہ بنیادی مقاصد ہونے چاہیے: حفظ الدین، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال اور حفظ العرض. کیا بات. جس نے بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا ہوگا، اب ان میں سے بعض پہلوؤں پر بھی اگر توجہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس قانون کے اندر، اس تہذیب کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا اور وہ گڑبڑی ہو گیا. اب دیکھیے مثال کے طور پر، مطلب عقل کو خراب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ منع ہونی چاہیے کسی بھی قانون کے اندر. کیا بات. اب جس قانون کے اندر شراب پینے کی اجازت ہوگی یا اور اس طرح سے سارے جتنے مخدرات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس تہذیب کے اندر اس کے اندر خلل ہوگا. اس کا حصہ اب وہ آپ قانون بناتے جائیں گے کہ کس حد تک پیو اور کیسے پیو، کس ماحول میں پیو، وہ اس لیے کہ وہ چیز ہی غلط ہے. اسی طرح سے مثلا حفظ العرض میں اب زنا حرام ہے، تو اب زنا حرام ہے جب تک جس شریعت کے اندر، جس قانون کے اندر اس اصول کو نہیں مانا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہاں بے حیائی عام ہوگی اور بہت سے جو زنا کے مفاسد وہ عام ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ہلاکت و تباہی بھی. بنیادی طور پہ قانون کے مقاصد کیا ہونا چاہیے کسی بھی قانون سے بیان یہ انہوں نے بیان کیا، اور اس کی پھر تفصیل. اور اچھا، اس میں پھر انہوں نے بہت اچھی بات یہ کہی ہے کہ شریعت کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل بنیادی ضروریات میں سے ہیں، اور اس کے بعد بعض چیزیں اس کی تحسینیات میں سے ہیں، ان کا تکملہ ہے، اور بعض چیزیں ایک دم ہی وہ زوائد میں سے ہیں کہ یعنی اس کی. اور تو انہوں نے 3 حصے میں احکامات کو بھی تقسیم کیا. تو اس طرح سے انہوں نے یعنی شریعت کو یا اسلامی شریعت کو یا کسی بھی قانون کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ کون سا قانون کیسا کس طرح سے ہو. بلکہ موجودہ دور میں بھی کافی مطلب ریلیونس ہے. ہاں، اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے. اردو میں پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اردو میں شاید اسلام آباد میں ہوا ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں ہوا تو کر دیا گیا. کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ کر ڈالیے. بہت اچھا، انشاءاللہ پتہ کر لیجیے. تو یہ 5ویں کتاب تھی. ہاں، یہ 5ویں مؤلف ہیں. ان کی 2 کتابیں میں نے ذکر کی، بدعت سے متعلق الاعتصام اور یہ. اچھا، اسی طرح کتابیں تو بے شمار ہیں. 6ٹھی کتاب آپ اپنی ترتیب سے 6ٹھی کتاب جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ وہ امام شافعی کی کتاب الرسالہ ضرور پڑھیں. امام شافعی کے اس پر پوری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اور چونکہ یعنی اصول فقہ یعنی قانون سازی تو ہر جگہ ہے، لیکن قانون سازی کی کیسے جائے، اس کے اصول و قواعد ضوابط کیا ہوتے ہیں، اس پر دنیا میں پہلی کتاب وہ لکھی ہے. کیا بات ہے. اور اس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. ہم لوگوں نے بہت لمبی گفتگو رسالہ سے متعلق، تو رسالہ کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے، پڑھیں. اور بہت ہی دلچسپ ہے. کسی کو مجتہد بننا ہے اور مسائل کی تحقیق کرنا ہے تو کیسے کیا رویہ اختیار کرے، وہ اس کی پوری تفصیل اس میں. کہیں آپس میں جو نصوص کے درمیان تعارض ہوتا ہے تو کس طرح سے تطبیق کی جائے، توفیق دی جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب انہوں نے سب سے پہلے ماشاءاللہ جو ہے نا. تو رسالہ پہ چونکہ ہم لوگوں نے شیخ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، ایک پورا ایپیسوڈ کیا تھا، تو انشاءاللہ ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں آپ. شیخ، اس کے بعد کون سی کتاب آپ کی نظر میں آتی ہے؟ اس کے بعد نہیں، یعنی جب موقع ملے موجودہ دور کی بھی بعض کتابیں ذکر کرتے ہیں. بالکل. اب جیسے
یعنی ایک کتاب ہے بہت دلچسپ، وہ آپ چونکہ تجدید اور اصلاح اور مختلف علوم فنون میں اضافہ کس طرح ہونا چاہیے. موجودہ دور کے ایک مصنف تھے امین الخولی. امین الخولی مصر کے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی مناہج التجدید فی النحو والبلاغہ والتفسیر واللغہ، اس طرح. تو انہوں نے ہر فن کے اندر تجدید یا اضافہ اس میں کیسے ہو سکتا ہے، نئے انداز میں اس کو کیسے پڑھا جائے، خاص طور پر تفسیر کے بارے میں انہوں نے بہت ہی دلچسپ قسم کے نظریات. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہ وہ جو چیزیں چلی آ رہی ہیں بس وہ کافی ہیں اور اسی میں غرق رہو اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. تو خاص طور پر جو تفسیر کا جو چیپٹر ہے یا بلاغت کا جو چیپٹر ہے، نحو اور بلاغت اور تفسیر اور ایک ادب، تو ان سب میں یہ بہت اچھی کتاب ہے. اور مناہج التجدید فی اللغۃ والبلاغۃ فی النحو والبلاغۃ والتفسیر والادب. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو یہ پڑھیں، اس میں پھر ذہن کھلے گا کہ اور کیا کیا اضافہ کرنا چاہیے، کس طرح نئے انداز میں غور کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر کیسے پڑھنا چاہیے، مختلف تفسیریں جو لکھی گئی اس میں ابھی کیا نقص ہے کیا نہیں ہے. کیا بات. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کتاب ہے، مثلا وہ ایک ہیں بدر الدین الحسنی تھے، وہ الحلبی الحسنی. تو بدر الدین الحلبی کی کتاب ہے تعلیم والارشاد. اچھا، اس کتاب کا سب سے پہلے میں نے ایک اقتباس پڑھا تھا، محمود شکری آلوسی کی کتاب. وہ کتاب ہے غایۃ الامانی فی الرد علی نبہانی. تو اس میں تفسیر سے متعلق اور تفسیر کی کتابوں پر تبصرہ. تو اب وہ جو میں نے دیکھا کہ انہوں نے نقل کیا اس کتاب سے، تو وہ کتاب ہے کہاں، بہت ڈھونڈتا رہا، کہیں کسی جگہ نہیں دستیاب ہو رہی. تو ہمارے ایک دوست ہیں کویت میں، محمد بن ناصر العجمی، کویتی ہیں، ان سے میں نے ایک بار ذکر کیا، یہاں آئے ہوئے تھے کہ وہ کتاب نظر نہیں آتی، بہت پہلے چھپی ہے، ایسے 100 سال پہلے. تو کہا کہ تمہیں چاہیے؟ تو کہا ہاں. وہ فوراً فون کیا انہوں نے، وہ رمضان میں آئے ہوئے تھے، کوئی پھر رمضان میں لا کر کے اس نے فوٹو کیا ماشاء اللہ. بعد میں پھر الگ سے بھی چھپ گئی. تو اس کتاب کا نام ہے التعلیم والارشاد. اچھا، وہ مصر میں تھے اور بہت سی کتابوں کے محقق، مصنف، مؤلف تھے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو دونوں میدان ہیں، تعلیم کا میدان اور وعظ اور نصیحت کا میدان، یہ کچھ پٹری سے اتر گیا ہے، کچھ ادھر ادھر چلے گئے ہیں. صحیح جو تعلیمی منہج ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور صحیح جو طریقہ وعظ اور ارشاد اور لوگوں کے توجیہ کا کام وہ کیسے ہونا چاہیے، اسی پر انہوں نے کتاب توجیہ والارشاد کے نام سے، تو تعلیم والارشاد. اور یہ کتاب بہت ہی زبردست، ہر فن کی تمام کتابوں پر تبصرہ ہے. جو کتابیں نصاب درس میں داخل ہیں وہ کیسی ہیں اور کیا ہیں، ان میں کیا خامیاں ہیں، اور صحیح کس انداز میں ہم مزید پڑھ سکتے ہیں، کون کون سی کتاب انہوں نے پھر ریکمینڈ کی ہیں. تو اسی میں وہ تفسیر والا باب ہے. تو وہ جو میں نے پڑھا تو واقعی یعنی انہوں نے یہ کہا بنیادی طور پر اس میں تفسیر والے باب میں، ایسے تو کوئی بھی باب اس میں پڑھیے تو سب میں نئے افکار و نظریات ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جتنی تفسیریں ہیں 2 حصوں میں تقسیم آپ کریں، یا تو تفسیر معصور ہے یا تفسیر بالرائے. تو تفسیر معصور کی جتنی کتابیں ہوں ان میں اکثر وہ رتب و یابس سب خلط ملط ہیں، صحیح ضعیف سب، حتیٰ کہ ابن کثیر بھی. اب اس میں بہت زیادہ سب سے اچھی تفسیر ہے وہ تفسیر بن معصور کی، لیکن اس میں بھی اسرائیلیات ہیں، اس میں بھی بہت سی ضعیف روایتیں ہیں. نتیجتاً موجودہ دور میں اس کی تلخیص اور تہذیب کرنے کی لوگوں نے کوشش کی. تو انہوں نے کہا کہ جو معصور روایتیں، اب الدر المنصور اس کے مقابلے میں دیکھ لیجیے، تفسیر طبری دیکھ لیجیے، تفسیر ابن ابی حاتم دیکھیے، تو ایسی ایسی روایتیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، دنگ کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو اس سے خامخواہ مطلب ایک غلط تصور اگر غیر مسلم پڑھے گا تو کہے گا دیکھو تمہارے یہاں تو کیا کیا ہے یہ چیزیں، سمجھو ہم لوگوں پر کیا تنقید کرتے ہو گے، ہمارے یہاں یہود و نصارہ کی کتابیں کیا. اچھا، اسی طرح سے اسرائیلیات سب اس میں بھری ہوئے ہیں. اب ابن جریر طبری نے مثال کے طور پر وہ ذبیح جو ہیں وہ اسماعیل ہیں یا اسحاق، وہ ساری روایتیں نقل کرنے کے بعد راجع قرار دیا، کہا کہ وہ اسحاق اسماعیل نہیں. جبکہ قرآن مجید پر کوئی غور کرے اور اس کے سیاق کو دیکھے تو بالکل واضح، اور احادیث میں تو خیر صراحت ہے ہی، لیکن وہ انہی روایت کی بنیاد پر. یہ ایک مثال ہے، ویسے بہت سی روایتیں ہیں اسرائیلیات سے تعلق سے، انبیاء سے متعلق جو قصے کہانیاں ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ معصور کی یہ ہے کیفیت. اور جو تفسیر بھی رائے کے نام پر ہے، اب ہر شخص نے اپنے اپنے طور پر تفسیر کی ہے، کسی کو کچھ نقطہ سوجھا، کسی نے کوئی بات بیان کی، اس میں بھی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں، دیکھیے یہ بات انہوں نے اس زمانے میں لکھی تھی جب تفسیر المنار وغیرہ چھپ رہی تھی. انہوں نے کہا موجودہ دور میں ایسی تفسیر کی ضرورت ہے کہ اس میں قرآن مجید کی تعلیمات کو سادہ انداز میں اور صحیح انداز میں، معقول انداز میں پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے. کیا بات ہے. تو قرآن مجید اس کی تعلیمات اور حکمت سمجھنے کے لیے، نہ ہے کہ یہ سب ساری روایتوں کا ڈھیر جمع کر دو، یا پھر اس طرح سے اجتہاد کر کے وہ ایسی کلامی بحثیں ہیں یا دور ازکار فلسفیانہ چیزیں ہیں، یا ایسی جو اب اسی زمانے میں سائنس کے ذریعے تفسیر بھی شروع ہوئی تھی،
تو انہوں نے کہا یہ تفسیر نہیں. تو اس لیے موجودہ دور میں ایسی تفسیر ہونی چاہیے جس میں اسلامی تعلیمات اور احکام کا ذکر قرآن مجید کی روشنی میں ہو اور لوگوں کو, مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی وہ بتایا جائے. تو انہوں نے پھر اس کے بعد تفسیر المنار کو سراہا ہے اور اجازت جیسی تفسیر لکھنے کی لیے ماشاء اللہ. تو التعلیم والارشاد یہ دونوں یہ اس لیے. اچھا, اسی طرح سے ایک کتاب بہت دلچسپ کتاب ہے نصاب تعلیم کا جو ذکر آ گیا, جس طرح ہمارے یہاں علامہ شبلی وغیرہ نے اصلاح نصاب کی کوشش کی اور ندوۃ العلماء میں اس کا تجربہ کیا, تو اسی طرح سے عرب ممالک میں ایک تھے محمد الطاہر بن عاشور, ٹیونس کے تھے اور بڑے فاضل آدمی تھے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا عنوان تو ایسا ہے کہ اس سے تھوڑا یعنی برے اور اس کے مستقبل کا اظہار ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اس کا معنی الٹ دیا ہے. اس کا عنوان ہے الیس الصبح بقریب. تو الیس الصبح بقریب سے دونوں معنی لیا جا سکتا ہے کہ تمہاری ہلاکت تو تباہی بربادی قریب ہے. یعنی اس طریقے پر جب چلو گے نصاب تعلیم اور کتابوں اس سے متعلق تو یہ مدارس کا فنا ہونا ایک دم یقینی ہے. کیا بات ہے. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے تعلیم تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد صبح ہو جائے گی. اور وہ تو انہوں نے یہ الیس صبح قریب جو ہے یہ تقریباً اسی طرح کے افکار و خیالات جس طرح علامہ شبلی کی کتابوں میں تعلیمی اصلاح سے متعلق چیزیں ہیں, اور وہ کتاب ہی نہیں قابل قرأت. قابل قرأت کی کتابیں تو بے شمار ہیں مطلب موجودہ دور میں. ہم پھر پچھلی کتابوں کی طرف پھر جاتے ہیں. بنیادی اہم کتابیں جن کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, تو یہ کتابیں تھیں جن کا ذکر آیا. اس کے علاوہ اور کتاب جس کی طرف اس کے علاوہ باقلانی کی ایک کتاب ہے بہت ہی دلچسپ, وہ اعجاز قرآن کے تعلق سے, اور بہت مشہور کتاب ہے اعجاز القرآن کے نام سے. تو انہوں نے قرآن مجید کے اسلوب بیان کی افضلیت اور اہمیت بتانے کے لیے وہ کتاب اپنے انداز کی لاجواب کتاب ہے. لیکن اب ان کے یہاں بھی دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے زبردستی یہ ثابت کرنے کے لیے, حالانکہ یہ ضروری نہیں اس طرح سے زبردستی ثابت کیا جائے کہ قرآن مجید کا اسلوب بیان یا اس کا جو بیان کرنے کا طریقہ کتنا بہتر اور کتنا اعلیٰ ہے. اس کے مقابلے میں دیکھو عربی زبان کا اعلیٰ ترین نمونہ معلقات میں بھی اعلیٰ ترین معلقہ امرؤ القیس ہے, اس کا کتنا برا حال ہے. انہوں نے پہلے معلقہ کے پہلے شعر سے لے کر آخر شعر تک سب کے اندر جو گڑبڑی, خرابی, خامی, اسلوب بیان, معنی اور اس کی ترتیب وغیرہ کے لحاظ سے وہ انہوں نے بیان. اب یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ کسی چیز کو کنڈم جب تک نہیں کیا جائے تب تک اللہ یعنی قرآن مجید کا اسلوب بیان واضح نہ ہو. تو ہر کتاب میں پڑھیں گے تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کافی دلچسپ بھی ہیں, لیکن ہر شخص کے اجتہاد کا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مطلب کہ اتنی آزادی تھی کہ ہر شخص جو چیز چاہتا تھا لکھتا تھا. یہ نہیں تھا کہ نہیں اب اس نے کہا وہ فوراً معلوم ہوا کفر کا فتویٰ لگنا شروع ہو گیا اور اکٹھا ہو کر کے اور دارالفتہ سے صادر ہو گیا کہ یہ کافر ہو, اس نے یہ بات ایسی کہی. ہر شخص اپنا تو جس انداز میں جس کو جو چیز سمجھ میں آتی تھی بیان کرتا. اس سے ہماری علمی روایت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سلسلہ کن بزرگوں سے ملتا ہے. کیا بات ہے. بالکل. تو باقلانی کی کتاب جرجانی کی بہت مشہور ہے اعجاز القرآن. ہاں اعجاز القرآن. تو ان دونوں کو کس طرح سے کن کی جرجانی کی جو ہاں عبدالقاہر الجرجانی کی جو دلائل الاعجاز ہے تو وہ بھی اعجاز قرآن سے متعلق ہے, لیکن اس میں باقاعدہ ایک یعنی اعجاز کی جو بحث ہے وہ قرآن مجید کے اعجاز کے تعلق سے اس کی تاصیل ہے اس میں, یعنی کون کون سے پہلو اور کیا ہیں ان کی پوری تفصیل دی ہے اور اس کے تطبیق پھر اس کے بعد انہوں نے کر کے دکھائی ہے. تو اس وجہ سے دلائل الاعجاز کی بات اس میں تفصیل سے ان ساری چیزوں کی گفتگو ہے. اور انہوں نے اعجاز القرآن میں یہ کیا ہے کہ اعجاز القرآن کس چیز سے ہے, کیا مستقبل کی خبر دینے کی وجہ سے ہے یا اسلوب بیان کی وجہ سے ہے یا ماضی کی خبر دینے کے بارے میں وجہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ سارے وجوہ اسباب بیان کر کے انہوں نے پھر اسلوب بیان کو ترجیح دے کر کے اس پر بات کی. تو یہاں انہوں نے یہ دکھایا کہ قرآن مجید کا جو اعجاز ہے وہ اس کی ترکیب کے اندر ہے, یعنی اس کا جو سٹرکچر ہے جس انداز میں اس کی ترکیب ہے اس طرح کی ترکیب نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی کہیں کسی جگہ تبدیلی کر دی جائے, خلل پیدا کر دیا جائے تو تبدیلی اس کو پھر انہوں نے مثالوں سے بہت واضح کیا اور پھر موازنہ مقارنہ انہوں نے بھی کیا, لیکن اس انداز میں نہیں موازنہ مقارنہ کیا کہ معلوم پوری معلقائی کو کنڈم کر دیا جائے. تو ماشاءاللہ مطلب دلائل الاعجاز سے استفادہ کرنا چاہیے. اس کے بعد کس کتاب؟ اچھا اصل میں فن پوچھیے نا, تو فن سے شیف اگر مطلب میرا تو دماغ جس طرف ڈھولے گا تو اس طرح کی ذکر کروں. چونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں فن کے مطلب کے اعتبار سے اگر گفتگو کریں گے تو پھر مطلب ہم کئی خانوں میں گفتگو کو بانٹ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر وہ اس فن میں یہ کتابیں مطلب بہت اہم ہیں, بنیادی ہیں. بالعموم مطلب بالعموم بات چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مطالعہ ہر شخص کو کرنا چاہیے. اس سے مطلب بنیاد مثلا قرآن فہمی کا تعلق, اب قرآن مجید کے تعلق سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں
تو اس میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پڑھ لیں تو پھر قرآن مجید سے استفادہ اور وہ عام ہو جائے گا، اس کی حقیقت اور اس سے استفادہ کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی طالب علم پر۔ اب وہ موجودہ دور کی کتابیں بتاتا ہوں، سید رشید رضا کی الوحی المحمدی، اردو میں ترجمہ ہوا، انگلش میں ترجمہ ہوا۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کے اندر جتنے اغراض و مقاصد ہیں اس کو انہوں نے 10 حصے میں تقسیم کیا۔ کیا بات، کن کن چیزوں کے بیان اور کن کن باتوں کی تفصیل کے لیے قرآن آیا ہے، اور ان 10 کو پھر اس کے بعد اس 10 کے تعلق سے جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ سب انہوں نے بیان کیا۔ تو الوحی المحمدی ایک زمانے میں بہت مشہور اور معروف کتاب تھی، میں آج بھی اور اس زمانے میں دراصل شوشہ جو یہی چھوڑا جاتا تھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، مطلب وہی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اصل تو پہلے اس پر بحث، وہی کے اس بات سے متعلق اس طرح سے دیکھیے گا سیسن ندوی نے جب سیرت نبی میں وہی سے متعلق گفتگو کیا، قرآن کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے سب سے پہلی چیز تو وہی کا اس بات ہے۔ اسی طرح سے وحی الہی میں مولانا سید احمد اکبر آبادی نے تو وحی کے متعلق تشکیق، اور آج تک یہ رویہ موجود ہے۔ تو اس سے متعلق یہ جو کتاب میں نے ذکر کیا الوحی المحمدی، وہ ان شکوک شبہات کا بھی مستشرق نے اٹھائے ہوئے، اس کا بھی جواب ہے، اور پھر قرآن مجید جن اغراض و مقاصد کے لیے آیا ہے اس کی بھی تفصیل ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس کی روشنی میں پھر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کے لیے سمجھیے راہ ہموار ہو جائے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو الوحی المحمدی، الوحی المحمدی۔ اچھا، اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسلام کے تعارف۔ اسلام کے تعارف میں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی، تو موجودہ دور میں ایک تھے عبدالرحمن العزام، تو عبدالرحمن العزام کی رسالۃ الخالدہ کے نام سے کتاب ہے، یا رسالۃ المحمدیہ کے نام سے بہرحال۔ اس میں انہوں نے اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں مختلف ابواب میں، وہ ایک ایک چیپٹر میں تقریباً 10-12 چیپٹر ہے اس میں، اور بہت ملخص انداز میں، اور اس انداز کی کتابوں کی بہت کمی ہے، یعنی جو مسلمانوں کو، جو نوجوانوں کو یا جدید تعلیم یافتہ حضرات کو دیا جائے۔ یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے ویسے، رسالۃ الخالدہ کے نام سے، وہ پہلے مصر میں چھپی تھی، بعد میں بھی کئی بار چھپی، تو یہ کتاب پڑھیں۔ یا اس طرح سے اس جیسی جو کتابیں ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب انٹروڈکشن ٹو اسلام، وہ بھی ایسی ایک ملخص ہے، اسلام کا تعارف ہے اور اسلامی تعلیمات کے مختلف وہ پہلو۔ اور اس جیسی جو کتاب بھی لکھی گئی، کم سے کم اس میں سے 1-2 کتاب 3 کتاب پڑھ لیں تو پھر یہ کہ ہاں بنیادی طور پر بنیادی اسلام کیا ہے، یا محمد حنیف ندوی صاحب کی کتاب ہے اساسیات اسلام، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اسلام کے مختلف جو اس کے اخلاقی تعلیمات، یا اس طرح سے اس کے احکام اور اس کے عقائد، بنیادی چیزیں کیا ہیں، تو ان پر بہت اچھا لکھا انہوں نے۔ اور کوئی کتاب شیخ جس نے آپ پہ خاص طور سے بہت اثر ڈالا؟ یہ سب کتابیں جو پڑھی ہے تو وہ میں ہاں یقیناً وہی کتاب ہے، انہی کتابوں کے بارے میں اب وہ تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارا تخصص کیا کہیں گے، مطلب ہندوستان میں رہا تو علوم حدیث اور تذکرہ اور تاریخ اور سوانے وغیرہ سے متعلق پڑھتا رہا۔ یہاں جب آیا تو پھر تخصص ادب تھا، تو وہ پھر اس کے مخطوطات میں غرق ہو گیا۔ تو اب چاہیے مطلب مذہبی علوم فنون ہو، یا تاریخ ہو، یا ادب ہے، اور فلسفہ بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا۔ تو تاریخ میں جب میں نے پڑھا تھا ہندوستان میں، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کم سے کم مطلب 1-2 کتاب ایسی پڑھ لینی چاہیے جو بر صغیر کی تاریخ، فکری، علمی، ثقافتی تاریخ سے واقفیت ہو جائے اس سے۔ تو اس میں ہم لوگوں کے ہاتھ لگ گئی اس زمانے میں ایک کتاب تاریخ الدعوت الاسلامیہ فی الہند، مولانا مسعود عالم ندوی، تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں، اور پھر ان کا اسلوب بھی عربی کا بہت اچھا ہے، بہترین ہے وہ کتاب۔ اس طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کی المسلمون فی الہند۔ تو یہ سب کتابیں چونکہ پڑھی ہوئی ہیں میں بتا رہا ہوں، اور یہ ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے، اس سے کہ مسلمانوں کا جو ورثہ ہے یا تراث ہے، یا وہاں جو اسلامی دعوت، اسلامی فکر پھیلی ہے، کیسے اس کی صورتحال کیا رہی۔ اگرچہ تاریخ الدعوت الاسلامیہ فی الہند میں آخر میں پھر انہوں نے جماعت اسلامی کا تعارف، ایک سلوس کتاب جو ہے تقریباً وہ جماعت اسلامی ہے اس کے تعارف میں، لیکن ایک پچھلی جتنی تحریکیں یا جماعتیں یا بڑی شخصیات تھیں ان کا بھی ذکر کیا۔ یہ المسلمون فی الہند کے بارے میں عام طور پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ مولانا نے جو ان کے مطلب فکر و نظر کے علاوہ کی جو جماعتیں ہیں، ان کے جو مطلب کیا کہتے ہیں کارنامے رہے ہیں، اس پہ کوئی توجہ ان کی نہیں رہی ہے۔ دیکھیے مطلب مسلمانوں کی جو خدمات ہیں بر صغیر کے اندر، اور مختلف جہتیں جو ہیں، اس میں جتنی جماعتیں ہیں اور اس میں جتنا کام ہوا ہے، سب کا تفصیلی ذکر وہ ریڈیو ٹاکس تھے، ریڈیو ٹاکس عربی۔ تو اب وہ ریڈیو ٹاک میں کسی پہلو سے مطلب تھوڑی سی بات بیان کی جا سکتی ہے نا۔ ہاں بعد میں جب اس کا اردو ترجمہ ہوا تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اب چونکہ ہندوستانی لوگ اس کو پڑھیں گے اردو میں، وہ عربی میں پہلے چھپی تھی، ہندوستانی لوگ اس کو پڑھیں گے تو اب اس میں بڑے بڑے بعض اداروں نہیں مذکور تھے تو ان کا ذکر کر دینا، چنانچہ بعد کے ایڈیشن میں کچھ بڑھایا ہے، اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ لیکن کہہ رہا ہوں کہ یہ مجموعی طور پہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک کتاب جو بہت مشہور ہے اردو میں، آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر، اس کا جو سلسلہ ہے شیخ محمد اکرام کا، تو جدید دور میں سے متعلق 19ویں 20ویں صدی سے متعلق تو موج کوثر ہے، تو تینوں ہی پڑھیں۔ پچھلی دونوں کو پڑھنے سے کا بھی فائدہ ہوگا کہ مختلف جیسے صوفیہ
اور مختلف علاقوں میں جو ان کا کیا اثر رہا ہے، اسلام کیسے پھیلا، کس علاقے میں کہاں کس جگہ اسلام کیسے پھیلا، تو ایک اجمالی تصور ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ہم اب ان صرف چیزوں کو جانے بغیر اور معلوم ہوا کہ کسی موضوع سے متعلق قلم چلا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں نیٹ میں کیا ہے، بس اتنی انہیں پر اکتفا کریں. اصل کتابیں جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ نیٹ ہی میں موجود ہوں، دستیاب ہوں، اس وقت تک آپ صحیح منابع تک نہیں پہنچیں گے جب تک نہیں. تو شیخ محمد اکرام کی جو تینوں کتابیں ہیں بہت اچھی بہت اچھی ہیں. استنادی حیثیت استنادی ہے، انہوں نے کوشش تو یہ کی ہے کہ بہرحال مراجع مصادر استعمال کریں اور کسی پر بیجا تنقید نہ کریں، لیکن اگر آپ پڑھیں تجزیاتی پہلو بہت ہے، تجزیاتی پہلو ہے. اور وہ جو موج کوثر کے اندر اور بعض جگہوں پر تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب جیسے انہوں نے سیسنا ندوی پر بہت تنقید کی ہے اور ان کو متہم کیا ہے کہ یہ کیا، مطلب انہوں نے، تو ایسی بات نہیں ہے. بعض جگہوں پر تنقید قابل قبول نہیں ہے ان کی. اور بہرحال کوشش بہت اچھی ہے. اس میں اہل حدیث فکر پر بھی بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے، تحریک مجاہدین پر بھی لکھا ہے انہوں نے، سر سید وغیرہ پر. اس طرح کی کتابیں جو عام طور پر تجدد پسندوں نے لکھی ہے، تجدد پسند تو نہیں کہیں، یہ کہیں کہ موجودہ دور میں جو مغربی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگوں نے لکھی ہے، تو ان کے اندر ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ مذہبی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان سے متعلق کوئی جانبداری یا وہ نہیں ہوتی بالعموم. ہاں، عموماً جو علماء اور مدارس سے فارغین لوگ لکھتے ہیں تو وہ اپنے ہی مکتب فکر کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، دوسرے مکتب فکر سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو ہی سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں اور انہیں کا دفاع کریں گے انہیں کے. تو اب یہ کتاب مثلاً اسی طرح ایک اور دوسرے مصنف ہیں، انگریزی میں ان کی 2 کتابیں، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. عزیز احمد ایک تھے، حیدرآباد کے تھے وہ، اور تھے تو ادب و تنقید کے آدمی، لیکن جب وہ کینیڈا چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے 2 کتابیں لکھی جو اس وقت سارے یعنی مغربی ممالک کے اندر وہی مستند ترین 2 کتابیں تصور کی جاتی ہیں ہندوستان میں. ایک ہے اسلامک کلچر ان انڈین انوائرمنٹ، یعنی اسلامی ثقافت یا تہذیب و ثقافت ہندوستانی تناظر میں اس طرح. دوسری ایک کتاب ہے انہوں نے اسلامک ماڈرنزم ان انڈیا اینڈ پاکستان. تو یہ دونوں ہی کتابیں جس انداز میں انہوں نے لکھی ہے مغربی اسلوب کے اندر، اور سارے بنیادی جو اہم ماخذ اور مصادر ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے لکھا ہے. تو یہ دونوں کتابیں میں پڑھنے کا مشورہ دوں گا. میں نے بھی برابر اس کو پڑھا ہے اور کافی اس سے استفادہ کیا ہے، اور بہت اچھی دونوں کتاب، دونوں کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ہاں، اور ترجمہ بھی ماشاءاللہ بہت معقول ترجمہ. ہاں، تو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر اسی کے مقام مثال کے طور پر مولانا محمد میاں صاحب کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے، علماء ہند کا شاندار ماضی، تو وہ صرف ایک طرح کے علماء اور ان کا شاندار ماضی ہے، صرف دوسرے علماء کا کوئی ذکر نہیں، تو یہ ان کا کوئی شاندار ماضی نہیں. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ آدمی جب مورخ ہوتا ہے، صاحب نے جو لکھا ہے شیخ، ناول نگار بھی اردو میں، مطلب اردو میں انہوں نے ناقد اور ناول نگار ارسطو کے شعریات کا ترجمہ بھی کیا ہے، بہت سا کام، بڑی علمی شخصیت. انہوں نے جو مطلب اس کلچر، اسلامک کلچر یا اسلامک ماڈرنزم کو لکھا، تو کس طرح سے اس کو پیش کیا؟ میں بتاتا ہوں. اسلامک کلچر میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ مغلیہ دور تک جو اسلام یا مسلمانوں کی ثقافت کی کیفیت تھی وہ انہوں نے ذکر کیا، بلکہ اس کو انہوں نے 2 حصے میں تقسیم کیا. ایک یہ کہ اسلام کا کیا اثر پڑا ہے بر صغیر کے کلچر اور ثقافت پر، اور ہندوستان کا پھر کیا اثر پڑا ہے مسلمانوں اور اسلام کے اسلامی. تو ان دونوں پہلوؤں پر جتنے چیپٹرز ہیں اس کے بہت اہم ہیں، اور جن پر ہر جزیے پر لکھا مثلا تصوف کا کیا اثر پڑا، بھکتی تحریک کا کیا اثر اسلام پر پڑا، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیز، بلکہ تصوف کی اصل کیا ہے اس پر بھی بحث کی انہوں نے. سارے مستشرقین کا ذکر بھی کیا ہے کہ کیا اس کی مطلب اصل جو ہے ویدانتی فلسفہ ہے کہ نہیں ہے، تو کن لوگوں نے یہ کہا ہے، کن لوگوں نے کہا کہ اس کی اصل دوسری ہے. تو اس کی نظر بہت وسیع. اچھا، وہ بہت چونکہ مرکز اسلوب میں لکھتے ہیں، اشارے میں. ہاں بالکل، بہت حوالے دیتے جاتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں. تو اب ان کتابوں اور ان مصادر مراجع اور ان ابحاث کی طرف لوٹنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. تب ہاں، جہاں جس تحریک پر لکھا ہے، مثلا دیوبند کے بارے میں لکھا ہے یا حدیث کے بارے میں لکھا ہے، بالکل شخصیات پہ بھی لکھا ہے، ندوہ پر بھی لکھا ہے، شخصیات پر لکھا ہے، اس میں وہ پھر وہ مصادر بھی استعمال کرتے ہیں جو اردو کے ہیں یا عربی کے ہیں یا فارسی کے ہیں، اور قدیم و جدید ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں. اور بلکہ اصل کتابیں دیکھیں، یہی طریقہ ہے اصل میں لکھنے کا. ہمارے یہاں ہے کہ کسی شخص نے کچھ کسی کے بارے میں لکھ دیا ہے، وہ اس کو پیش پڑھ کے اس کے بعد اس شخص سے متعلق کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ اس کی اصل کتاب پڑھیں. مثلا چراغ علی پر جب لکھیں گے، وہ سر سید پر جب لکھیں گے تو اس کی اصل کتابیں دیکھیں گے، بالکل اس سے اقتباسات رہیں گے اور پھر تجزیہ. یہی طریقہ بھی ہونا یہ طریقہ ہونا چاہیے. بلکہ جوشیلے اسکالرز میں یہی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بالعموم وہ سچائی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو ہم نے چونکہ وہاں تذکرہ وغیرہ کی کتابیں اور تاریخ کی پڑھی ہیں، اس لیے چند کتابوں کا ذکر کیا. ویسے اگر اسلامی ہندوستان کے علماء کا تذکرہ پڑھنا ہو تو 2-3 کتابیں بہت اچھی ہیں. ان میں چاہے جس مکتب فکر کا جو ہو اس کے حالات اس میں مل جاتے ہیں. ایک کتاب ہے تذکرہ علماء ہند رحمان علی کی.
تو رحمان علی نے وہ 14ویں صدی کے شروع میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے پچھلی 13 صدیوں کے جتنے مشہور علماء ہند تھے ان سب کا ذکر کیا. فارسی میں وہ کتاب ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, محمد ایوب قادری نے کیا تھا, وہ کتاب ہے. اس طرح سے دوسری ایک کتاب نزہۃ الخواطر عربی میں, اور وہ صدیوار مرتب ہے 8 جلدوں میں. تو اب جس صدی کا جو عالم ہے اس کے حالات لکھے, اور عربی میں بہترین اور مستند ترین کتاب ہے تقریباً. اگرچہ اس میں بعض معلومات کی غلطیاں, تو معلومات کی غلطی کس تاریخ کی کتابیں نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ کتاب بہت ہی اچھی ہے, اور جچات اللہ تبصرہ بھی ہر شخص کا اس میں ہے. اور تیسری ایک کتاب ابھی اگر یہ فارسی اور عربی میں نہ پڑھ سکیں تو اردو میں یہ فقہائے ہند کے نام سے جو بھٹی صاحب کی, وہ 10 حصے میں تھی, الگ الگ چھپی تھی, اب بعد میں 3 ضخیم جلدوں میں چھپ گئی. تو وہ پہلی صدی سے لے کر کے اور تقریباً 13ویں صدی ہجری کے آخر تک کے سارے علماء پر مشتمل ہے. شاید 14ویں صدی میں دوسری جو کتابیں ان کی, مگر دوسری کتابیں جو ان کی وہ تقریباً خاکہ نگاری ٹائپ کی ہیں, تذکرہ نگاری اس میں نہیں ہے, خاکہ نگار ہیں وہ بنیاد طور پر. لیکن بہرحال ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے, اور اس وقت ان کی کتابیں ہر جگہ دستیاب ہیں, پڑھ سکتے ہیں ہندوستان میں بھی, پاکستان میں. تو یہ ہندوستان کے علماء وغیرہ پر پڑھنا ہوگا. پھر اب ہر مکتب فکر کے علماء پر ان کی الگ الگ کتابیں. تو یہ کتابیں مطلب شیخ جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, ہاں مطلب یہ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں جن سے استفادہ کیا, اس لیے اب اس میدان میں اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ان کتابوں کو پڑھے بغیر آپ کوئی نیا میدان چن نہیں سکتے ہیں. کیا لکھیں, کس پر لکھیں, کون سی کتابیں ہیں, اور پھر اس کے اصل مصادر مراجع کیا ہیں. یہ تو تذکرہ اور سوانح اور تاریخ سے متعلق چیزیں ہوئیں. اچھا, اسی طرح سے یہاں آنے کے بعد تو پھر مخطوطات کے میدان میں زیادہ چلے گئے. ابن تیمیہ اور ابن قیم کا مطالعہ کیا, تو ابن تیمیہ ابن قیم کے بارے میں مختصر ہی نہیں کہوں, ان کی کوئی ایک مخصوص کتاب کو ریکمینڈ میں نہیں کروں گا. ہاں, وہ انشاءاللہ یعنی ان کی جو کتاب بھی آپ کو ملے پڑھیں, چھوٹی چھوٹی جتنی کتابیں ملیں, بڑی کتاب, اس طرح سے امام ابن قیم وغیرہ کی کتابیں. اب امام ابن قیم کی مثال کے طور پر اعلام الموقعین ہے, تو اعلام الموقعین کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف تقلید و اجتہاد کی بحث سے متعلق ہے. ایسا نہیں ہے, اس میں بہت سے مباحث ہیں جو شریعت کے بنیادی چیزیں. اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد بہت خوش ہوئے تھے جب اس کتاب کو تو اس کتاب کو پڑھیں. اس میں مثلاً اب کس طرح سے احکام کیا تبدیل ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, زمانہ تبدیل ہو جائے تو اس پر ایک بہت اچھا چیپٹر ہے. اس طرح سے سد ذرائع بہت اچھا ہے. اس طرح سے اصول افتاء اور فتویٰ نویسی کے اصول و قواعد کیا ہیں, شروع میں بھی یہ پہلی جلد کے اندر ہے, اور آخر میں بھی بہت سے مباحث ہیں. تو ان دونوں کو جمع کر کے پڑھنا چاہیے. یعنی اصول افتاء سے مطلب مکمل باتیں سب اس میں, بلکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آخر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فتوے ان کو ملے وہ اکٹھا کر کے جمع. کیا بات, بعد میں الگ سے بھی وہ چھپتا ہے. تو وہ کتاب ایسا ہی ہے کہ صرف بس وہ جہاں تقلید اور اجتہاد سے مطلب بحث دیکھنی ہو وہ پڑھیں گے, اگرچہ وہ بحث بھی اس میں بہت زبردست ہے. لیکن میں بہت دنوں تک سمجھتا تھا کہ وہ بحث جو ہے ان کی بالکل اوریجنل ہے, یعنی انہوں نے لکھا ہے, بلکہ کہیں کسی تحریر میں نے لکھ بھی دیا ہے, زبردست لکھا. مگر وہ بعد میں پتہ مجھے یہ چلا کہ ابن حزم پر بہت زیادہ اعتماد کیا. ان کی 2 کتابیں بعد میں چھپی ہیں جن سے پتہ چلا کہ وہ تو پورے سب مثالیں بھی وہ سب رات بھی سب وہیں سے لیا. تو کسی شخص سے عقیدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری چیزیں بس وہ سمجھ لیں. اب ان مباحث کو منسوب ان لوگوں کی طرف کرنا چاہیے جہاں سے انہوں نے لیا. جی بالکل, ہم لوگوں نے اپنی تحقیق کو اشارہ بھی کیا ہے, لیکن بہرحال کہنا یہ ہے کہ پڑھنا ان کتابوں کو چاہیے, بہت ضروری, اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اچھا. اسی طرح سے ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں, مثلا ایک کتاب اسلام کے مالیاتی نظام اور اس میں, جی بالکل, وہ ابو عبید القاسم علیہ السلام جو 224 ہجری میں تھے وفات ہوئی, ان کی کتاب الاموال ہے, اس کا اردو میں بھی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. وہ کتاب پڑھیں. یعنی کسی بھی اسلامی حکومت کے اندر مال کہاں سے آتا ہے, کون کون سے اس کے ذرائع, پھر کہاں کہاں خرچ ہوگا کیسے, اور اس میں پھر جو اور اس پہ بہت ضرورت ہے, زبردست کتاب ہے, معیشت ہی پہ پوری دنیا کی بنیاد ہے. دوسری کتاب ہے اسلام کے سیاسی نظام, اس پر تو بہت لوگوں نے لکھا, لیکن ایک کتاب بہت مشہور کتاب ہے الاحکام السلطانیہ ماوردی کی, بلکہ یورپ میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے, اور کافی کتنی مرتبہ اس کا ترجمہ ہوا, چھپا, اس پر بنیاد رکھ کر کے کتنی اسٹڈیز ہیں. تو الاحکام السلطانیہ پڑھنے سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں کا نظام حکومت کیا رہا ہے, مختلف ادوار میں کس طرح, اس طرح سے نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے. تو اس سے مطلب کتابیں بے شمار ہیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے, ایسے تو کتابیں اس سے پہلے اور بعد میں بھی لکھی. ایک کتاب ہے ابن جماعہ کی, 733 میں ان کی وفات ہے, تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم. اس میں اس نے طالب علمی اور اس کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے, نصاب کیا ہونا چاہیے, مخطوطات کیسے لکھنے چاہیے, تیار کرنے چاہیے, اور سب چیزیں اس میں. کیا بات ہے, علم و تعلیم سے بنیادی کتاب سب. تو یہ چند کتابیں ایسی ہیں کہ جو میں نے پڑھی ہیں اور جن سے استفادہ کیا.
ورنہ تو ابھی تو وہ سلسلہ لامتناہی ہے. میں نے کہا کہ ہاں اصل میں ہم ابھی کچھ وقت ہو جائے گا نہیں بچہ. نہیں وقت بھی ہو گیا تو ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ جو چند بنیادی کتابیں جو بنیادی تو نہیں اس کو کہیں گے, یعنی ایسی جو ذہن میں آئی ہیں ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو, ورنہ اگر لکھا جائے تو وہ مرتب کر کے آپ کون کون سی کتابیں کس پہلو کو کون سی نہیں ان جنرل جب پوچھا جائے کہ کن کتابوں کو طالب علم کو پڑھ لینا چاہیے تو یہ کتابیں انشاءاللہ اتنی کتاب پہلے پڑھ لیں پھر کبھی بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم مختلف علوم و فنون سے متعلق شیخ کی نظر میں ایک فن سے متعلق ان کتابوں کو بھی ترتیب پڑھ لینا چاہیے, اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی ضرور گفتگو کریں گے, شیخ کو زحمت دیں گے. آج چونکہ ہم لوگوں کا وقت بھی مطلب ہو رہا ہے, 1 گھنٹہ ہو رہا ہے, 1 گھنٹہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ کتابوں کے انتخاب میں کبھی تو کسی فن کا خیال کرنا چاہیے کہ اس فن میں اہم کون سی چیزیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی مؤلف ہے اب اس کی کون سی کتابیں پڑھی جائیں جو اہم مشہور ہیں, اور کبھی یہ کہ جنرلی مطلب کسی زبان میں مشہور ترین کون سی کتابیں ہیں کہ جس کو اگر نہ پڑھیں تو اس زبان کا مثقف نہیں کہا جائے گا اس کو, یا پڑھا لکھا آدمی نہیں سمجھا جائے گا اس کو. تو اس لحاظ سے اب آپ اردو کی گفتگو ہی نہیں, بہت کم کسی کی اردو کتاب کا ذکر ہے. اسی طرح سے فارسی میں بے شمار چیزیں ہیں, عربی میں بے شمار چیزیں, کسی ایک کتاب کو ریکمینڈ کر ہی دیجیے. ادب کے پہلو کا کوئی ذکر نہیں آیا, مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر نہیں آیا, سید ثنا ندوی کا ذکر نہیں. مطلب یہ 3 جہتیں ہیں, مختلف شخصیات سے متعلق تو گفتگو کی, علوم فنون سے متعلق گفتگو کی, یا کسی زبان کی جو مشہور ترین کتابیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں اور جس سے مجھے فائدہ ہوا, اور اس طرح پڑھنے کے بعد پھر آپ کے لیے جہتیں کھلیں گی انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اس بنیاد پر آپ پڑھنا شروع. ظاہر ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو کہیں نہ کہیں راستے ہموار کرتی ہیں, بہت سارے دریچے کھولتی ہیں. تو ان کتابوں کو پڑھا جائے, انشاءاللہ استفادہ کیا جائے, اور آئندہ انشاءاللہ ہم شیخ کو زحمت دیں گے. مثال کے طور پر اردو میں کن کتابوں کو شیخ ریکمینڈ کرتے ہیں, عربی میں کن کو کرتے ہیں, اور مختلف زبانوں میں, یا پھر شخصیات کو لے کر کے انشاءاللہ جس طرح شیخ اشارہ کر رہے تھے, ہم انشاءاللہ ضرور شیخ کو ہم زحمت دیں گے, اور انشاءاللہ ہم شیخ سے استفادہ کریں گے. ہم آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کافی حوصلہ افزائی کی, ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہے, استفادہ کیا آپ نے. گزارش کریں گے کہ اس استفادے کو اپنے تک محدود مت رکھیے, علم کی خدمت میں اپنا حصہ لگائیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, لوگوں تک پہنچائیے, امت کا بھلا کیجیے, قوم و ملت کو رفعت سے نوازنے کی کوشش میں شیخ کا ہمارا اور امت کا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو علم و حکمت کو آگے بڑھانے کا ہے, اس میں آپ کی حصہ داری آپ کے لیے باعث ثواب ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اب زیادہ انشاءاللہ پائیداری کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. ہم شیخ کے پڑوس میں آ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم شیخ کو زیادہ زحمت دے سکیں گے, اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پہ تادیر قائم رکھے, ہمیں استفادہ کی توفیق دے. پھر آپ تمام سے بھی گزارش کرتے ہیں, بلکہ ایک بات یاد آ گئی, اور یہ خوشخبری بھی ہے ہمارے سننے والوں کے لیے, کہ شیخ کے مقالات کا مجموعہ, شیخ کے اردو مقالات کا مجموعہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہ سے الحمدللہ چھپ کر کے سامنے آ چکا ہے, مقالات شیخ محمد عزیر شمس کے نام سے. آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. دارالادب طیب سے چھپا ہے پاکستان سے, اور دارالعلم سے چھپا ہے ہندوستان سے. انتہائی درجے میں, اور میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں, آپ خود انشاءاللہ سمجھدار ہیں. تنقید کریں اور بتائیں مجھے. اور نہیں انشاءاللہ میری سعادت کے جب وہ مسودہ جا رہا تھا تو بھی مجھے استفادہ کرنے کی توفیق ملی تھی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ حاصل کریں انشاءاللہ, پڑھیں, اور تب یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب ذی علم ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے, کیسے حاصل کی جاتی ہیں چیزیں, اور کس طرح سے ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک خوشخبری تھی, اخیر میں مجھے لگا کہ یہ دے دینی چاہیے. پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہوں سے الحمدللہ شیخ کے مقالات پہ مشتمل وہ کتاب مقالات شیخ محمد عزیر شمس کے نام سے چھپ چکی ہے. حافظ شاہد رفیق صاحب نے اس کے مرتب ہے, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر بدلوں سے نوازے. اور کوشش کریں کہ حاصل کریں, خود پڑھیں, احباب کو پڑھائیں. اور ابھی جو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے, جن کتابوں کا ذکر آیا, سن کر کے نہ رہ جائیں, کتابیں حاصل کریں انشاءاللہ. اور جن کتابوں کا ذکر آیا ہے وہ انشاءاللہ اویلیبل ہیں, ایسے نہیں کہ کتابیں نہیں ہیں, آسانی سے آپ انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں. حاصل کریں, پڑھیں, دوسروں کو راغب کریں, اس لیے کہ جب تک ہماری ملت پڑھے گی نہیں, ظاہر ہے ہمارے مسائل کا آسانی سے حل بھی نہیں نکل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلوں سے نوازے, آپ تمام کو اچھے بدلوں سے اللہ تعالیٰ نوازے. آپ نے ساتھ دیا, حوصلہ افزائی کی, گزارش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.